تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں دو عظیم سلطنتیں روم اور پارسی ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے پر تلی ہے۔ تلواریں چمک رہی ہے، شہر راکھ ہو رہی ہے اور امید کی آخری کرن دم توڑ رہی ہے۔ 1400 سال پہلی مکہ کے صحراؤں میں چند مومن دل شکستہ بیٹھے تھے، لیکن اسی لمحے آسمان سے ایک آواز گونجی، ایک ایسی پیشن گوئی جو ناممکن لگتی تھی۔ سورہ روم کی آیات نے رومن سلطنت کی تباہی اور پھر ان کے حیران کن فتح کی خبر دی۔ یہ کوئی معمولی پیشن گوئی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جو وقت کی سرحدوں کو تولتی ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ کی اوراق سے نہیں، بلکہ ایک ایسی کتاب سے نکلتی ہے جو ہر دور میں رہنمائی کرتی ہے۔ تیار رہے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے۔ یہ 7ویں صدی کا زمانہ ہے۔ دنیا دو عظیم طاقتوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ مشرقی رومن سلطنت جسے بازنطینی سلطنت کہا جاتا تھا، اور ساسانی پارسی سلطنت۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کی پیاسے تھی۔ برسوں سے جاری جنگ نے دونوں کو کمزور کر دیا تھا، لیکن 614 تا 615 عیسوی میں پارسیوں نے رومن سلطنت کو ایسے شکست دی کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ روم کی عظیم شہر جیسے یروشلم اور انطاکیہ پارسیوں کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی۔ رومن سلطنت اپنی بدترین حالات میں تھی، اس کی فوجیں منتشر، اس کے لوگ مایوس، اور اس کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ دور مکہ میں جہاں اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا، مسلمان اس خبر سے پریشان تھے۔ وہ رومنوں کو اہل کتاب سمجھتے تھے اور ان کی شکست ان کے لیے ایک صدمہ تھی۔ دوسری طرف مکہ کے کفار جو پارسیوں کی حمایت کرتے تھے خوشی سے نہال تھے۔ وہ مسلمانوں پر طنز کرتے، کہتے کہ اب رومن کبھی نہیں اٹھیں گے۔ لیکن پھر اسی لمحے قرآن کی سورہ روم نازل ہوئی۔ اس کی آیات نے ایک ایسی پیشن گوئی کی جو سب کو حیران کر گئی۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: روم والوں کو شکست دی گئی زمین کے قریب ترین مقام پر، اور وہ اس شکست کے بعد چند سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ رومن جو ابھی مکمل تباہ ہو چکے تھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ سورہ روم کی آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ رومن سلطنت جو ابھی شکست سے دوچار ہے، چند سالوں میں دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ عربی لفظ بضع سنین کا مطلب ہے 3 سے 9 سال کا عرصہ، لیکن یہ پیشن گوئی صرف فتح کی بات نہیں کرتے تھے۔ اس نے وقت، مقام اور حالات کی ایسی درست نشاندہی کی جو اسے ایک معجزہ بناتی ہے۔ مکہ کے کفار اس پیشن گوئی پر ہنس رہے تھے۔ وہ کہتے تھے، روم وہ تو ختم ہو چکے، اب وہ کیسے واپس آئیں گے؟ ان کے لیے یہ پیشن گوئی ایک مذاق تھے، حتیٰ کہ بعض نے شرطیں لگائی کہ یہ کبھی سچ نہیں ہوں گے۔ لیکن قرآن نے نہ صرف رومنوں کی فتح کی پیشن گوئی کی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ فتح اللہ کی مرضی سے ہوں گے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ آیت میں زمین کے قریب ترین مقام کا ذکر ہے۔ ماہرین تاریخ اور جغرافیہ کے مطابق یہ مقام بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کا علاقہ تھا، جو زمین کا سب سے نچلا مقام ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں رومنوں کی عظیم شکست ہوئی تھی۔ 7ویں صدی میں جب نہ کوئی سیٹلائٹ تھا نہ جدید سائنس، قرآن نے اس مقام کی ایسی درست نشاندہی کی جو آج بھی ماہرین کو حیرت میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کی اوراق کو ہلا کر رکھ دیا۔ 622 عیسوی میں رومن شہنشاہ ہرقل نے پارسیوں کے خلاف ایک زبردست جوابی حملہ شروع کیا۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ ہرقل نے اپنی پوری قوت جھونک دی اور 624 عیسوی تک رومن سلطنت نے نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی شہر واپس لے لی، بلکہ پارسیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ یہ بالکل وہی وقت تھا جو قرآن نے بتایا تھا، 3 سے 9 سال کے اندر۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اسی دور میں 624 عیسوی میں مکہ میں غزوہ بدر ہوا، جہاں مسلمانوں نے اپنی پہلی عظیم فتح حاصل کی۔ سورہ روم کی آیت میں کہا گیا، اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد پر۔ یہ آیت نہ صرف رومنوں کی فتح کی پیشن گوئی تھی، بلکہ اس نے مومنوں کی خوشی اور ان کی فتح کی بھی خبر دی تھی۔ مکہ کے کفار جو کبھی اس پیشن گوئی پر ہنس رہے تھے، آپ خاموش تھے۔ وہ شرطیں جو انہوں نے لگائی تھی وہ ہار چکے تھے۔ یہ پیشن گوئی سچ ہوئی اور اس نے نہ صرف رومنوں کی فتح بتائی، بلکہ اسلام کی عظیم الشان فتح کا بھی اشارہ دیا۔ اب ذرا رکیے اور سوچئے، 1400 سال پہلی جب نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ سائنسی پیشن گوئیاں، نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی، ایک ایسی پیشن گوئی کی گئی جو نہ صرف سچ ہوئی بلکہ اس نے وقت، مقام اور حالات کی درست نشاندہی کی۔ بحیرہ مردار کا ذکر، 3 سے 9 سال کا وقت اور مومنوں کی خوشی، کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟
सूरह रूम की ये आयत हमें एक गहरा पैगाम देती है। ये हमें बताती है कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है, वो मुस्तकबिल को जानता है और उसकी हर बात सच होती है। लेकिन ये पेशनगोई सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये हमें दावत देती है कि हम इस किताब पर गौर करें जो हर दौर में रहनुमाई करती है। ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि हालात जितनी भी तारीख हो, अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। रोमनों की फतह हो या मोमिनों की खुशी, ये सब इस बात की याद दहानी है कि ईमान और सब्र के साथ हर मुश्किल से निकला जा सकता है। ये थी सूरह रूम की उस हैरानकुन पेशनगोई की कहानी, एक ऐसी कहानी जो तारीख, ईमान और मौजज़े को एक साथ समेटती है। इस पेशनगोई ने न सिर्फ 1400 साल पहले लोगों को हैरान किया, बल्कि आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो आज जब आप इस कहानी को सुन चुके हैं, ये सवाल आपके लिए है, क्या आप इस किताब पर गौर करने के लिए तैयार है जो आपकी सरहदों को तोड़ती है?